آپ کے یوم شہادت کے موقع پر روافظ ایک تہوار منعقد کرتے ہیں جس کو وہ عید غدیر سے تعبیر کرتے ہیں یا جشن ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ حدیث غدیر پر تفصیلاً سیمینار بھی کیا ہے اور یہاں بھی گزشتہ سالوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت پر جو فکری اور نظریاتی حملے ہو رہے ہیں وہ حملے عوام تو کیا خواص کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کیسے اغوا کیا جا رہا ہے اور کیسے رفس کی وادیوں میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ حدیث من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو برحق ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو برحق ہے، لیکن اس حدیث کے ایک غلط استدلال کو سامنے رکھ کے روافظ اس کا تہوار مناتے ہیں۔ جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، غلط مطلب اس کا نکال کے وہ اس کو پھر اس کا جشن مناتے ہیں اور اس کو پھر عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ولی ہونا، وہ تو جب ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی مسلم تھے، پھر اسلام قبول کیا، یعنی اسی اسلام کو جو وہ پہلے مسلم تھے اعلیٰ حضرت اس پر پورا ایک رسالہ لکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا اسلام ہے اس کے بارے میں، اور اس کے اندر پھر اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اضافہ اور یہ ساری چیزیں، تو وہ ولی تو اس وقت بھی تھے، پھر مکی زندگی کا سارا زمانہ وہ ولی تھے، مدنی زندگی میں وہ ولی تھے۔ یہ جو غدیر والی حدیث ہے یہ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک جو ظاہری حیات تھا اس کے آخری سال یعنی حج کر کے جب واپس لوٹے تو یہ نہیں کہ اس وقت مولا علی ولی بنے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو پہلے بھی ولیوں کے ولی تھے، مگر لفظ ولی اس کے معنی کے اندر فرق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس کا معنی قرآن و سنت کے مطابق اور ہے، اور روافظ اس سے اپنا خانہ ساز مطلب بیان کر کے سارے صحابہ اہل بیت پہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا مقرب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا دوست، ولی کے یہ معنی، اور مولا علی ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، تاجدار ولایت ہیں۔ روافظ کے نزدیک ولایت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولایت علی کہتے ہیں یا عید ولایت کہتے ہیں، یا وہ کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یا اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ولایت کا معنی ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے۔ یا ان کے نزدیک غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نام زد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ یہ مطلب ہے جشن ولایت علی کا ان کے نزدیک۔ جشن ولایت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انکار خلافت چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جانشین ولی الامر اس دن مقرر کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور دنیا کو بتا دیا تھا۔ اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی۔ اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے، یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے، یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے، سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے، سارے اہل بیت پر عدم اعتماد ہے،
سب نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا، آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں آج کے بگھوڑے منہاجیوں سے، تفصیلیوں سے اور لعان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری 14 صدیوں کے اکابر کا مسلک تم عید غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو۔ کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ کیا سارے صحابہ معاذ اللہ اور سارے اہل بیت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظ سے خلافت بلا فصل کا؟ اور یہ سارے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے وارتے رہے، ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے۔ یہ تانا دیا جا رہا ہے عید غدیر کے اندر امت کو، اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں، اسلام دشمن ہیں، یہود کے اعلیٰ ہیں۔ اور یہ جو آج نئے نئے آئے ہیں جشن ولایت علی اور عید غدیر منانے والے، یہ انہی روافض کے چیلے ہیں۔ ہم نے بلا وجہ تو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ یہ جس ڈگر پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کی مانیں گے۔ لفظ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا، آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے سجادہ نشین کا بے غیرت ماموں، اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے، اور لعان شاہ مشہدی کہلوا کر آج وہ جشن ولایت اور عید غدیر منا رہا ہے۔ پوچھو پیر مہر علی شاہ صاحب سے، یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس میں حدیث غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو موقف میں پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ روزانہ کو رفض کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب ہم ٹوکتے ہیں تو ہمیں بغض علی کا تانا دیتے ہیں۔ انہیں یہ ہے کہ ہمیں کوئی رفض کی طرف جاتے ہوئے مت روکو۔ میں کہتا ہوں تم الٹے لٹک کے بغض علی کا تانا دے لو، مگر قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ حب علی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 34 صفحہ ہے، 34 صفحہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس حدیث پر تبصرہ اور تصفیہ مابین سنی و شیعہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی۔ آپ فرماتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیان، واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے روافض کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ روافض کہتے ہیں اس حدیث سے مولا علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، اور پیر مہر علی صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق، خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق۔ یہ کس نے کہا؟ تو کیا پیر مہر علی صاحب کو بغض علی ہے؟ نہیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جھوٹی حب علی کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور سچی حب علی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث غدیر کا خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق، تو پھر یہاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی مولا ہے، یہاں لفظ مولا کا ترجمہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگ گمراہیوں میں پھنسے ہوئے۔ وہ خوارج کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مولا علی یقیناً مولا ہیں، مولا کا ترجمہ پوچھنا ہے یہاں تو پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، آپ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 33 ہے اور ٹائٹل ہے 32 پر تیسرے نتیجہ متعلقہ حدیث خم غدیر کا جواب۔ پہلے اعتراض لکھا روافض کی طرف سے، یہ ہوتے تھے پیر جو رافضیوں کا خم ٹھوک کے جواب دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کی اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، یعنی علی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ مولا کا مطلب ہے۔
من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو. اور ادھر یہ 2 نمبر رافضی جو ہیں وہ پنڈی کا کارا کوا، وہ پھر کہتا ہے کہ چونکہ سرکار نبیوں کے بھی مولا ہیں تو پھر علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، اور مولا کا معنی آقا، تو علی نبیوں کے بھی آقا ہیں. یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں اور روافض سے بھی 4 پاؤں آگے جا رہے ہیں ان کے لقمے چاٹنے کے لیے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب مولا بمانا محب، مولا بمانا دوست، مولا بمانا محبوب. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. سرکار فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا. چونکہ حضرت بریدہ اسلمی نے شکایت لگائی تھی، وہ شان ورود بھی بیان کیا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہ یہ لفظ بولنے کس لیے گئے تھے. یمن کا وہ واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد وجہ بیان کی. آج ہم پوری دنیا سے جنگ کر رہے ہیں خاکوں کے مسئلے پر، اور یہاں کے بے غیرت 2 تصویریں بنا کر، خاکے بنا کر، ایک خاکے کو خاکم بدہن اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیکر شو کر رہے ہیں، اور دوسرے مجسمے کو مولا علی کا پیکر شو کر رہے ہیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اور ساتھ من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو. یہ کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے روافض کے فرقے کی طرف سے. اور پھر ہمارے یہ بے وقوف بے حمیت لوگ قدم پہ قدم ان کے پیچھے رکھتے جا رہے ہیں، اور جو روکتا ہے اس کو تانا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکے، ہم من مانی کرتے رہیں جدھر چاہیں جدھر جائیں. تو ہمیں بھی سادات نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ کروڑ تانے برداشت کر کے بھی ہم ان کی خبر انشاءاللہ لیتے رہیں گے. جب تک سانس میں سانس ہے حق کا اظہار کرتے رہیں گے کہ یہ عید غدیر 100% روافض کا تہوار ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی، ہم اس شان کی وجہ سے خوش ہیں، یقیناً شان پر ہم بھی خوش ہیں، لیکن وہ دن جو انہوں نے گھڑ کے اس کا عید کا رکھا، اس دن بطور خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کرنا بھی ہے تو لکھو خلیفہ چہارم کو سرکار نے مسلمانوں کا مولا قرار دے دیا، تو پھر پتہ چلے کہ جو تمہارے آقا ہیں ان کی دم کو کتنی آگ لگتی ہے، اور تمہیں وہ پھر ٹکڑے نہیں ڈالیں گے. پھر فرق پتہ چل جائے گا کہ تم مولا کا کیا مطلب بیان کر رہے ہو. تم ان سے داد لینے کے لیے وہ ہنس رہے ہیں کہ ہم نے کاشانے کو آگ لگا دی ہے، ان کے بڑے بڑے مناظر ہمارے چند ٹکوں پہ بک گئے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، اور یہ آگ کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ گھر کو کیسے آگ لگائی گئی ہے. اب یہ وضاحت میں ان کی کتاب سے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کے نزدیک غدیر کیا ہے. یہ موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 210 ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ وفی الشریعۃ الاسلامیۃ ثلاثۃ اعیاد ہامہ. کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں 3 اہم عیدیں ہیں. کتنی لکھی ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، تیسری عید الغدیر. ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں. پھر کہتے ہیں پہلی 2 تو عام ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. وَقَدْ ظَلَّ الْأَخِيرُ عِيدًا يَبْتَهِجُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى امْتِدَادَاتٍ تاریخیہ و جغرافیہ. کہ جو آخری ہے یعنی عید الغدیر، یہ صدیوں سے مسلمان یعنی روافض وہ کہتے ہیں منا رہے ہیں. وما ينطوي علیہ عید الغدیر. عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں من ایحاءات حول احقیت اہل البیت بالخلافت الاسلامیہ. یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہل بیت کا حق ہے. احقیہ کہ مولا علی زیادہ حقدار تھے. کس چیز کے؟ بالخلافت الاسلامیہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حقدار تھے، یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے. اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فَإِنَّ السَّقِيفَةَ قَدْ جَاءَتْ لِتَنَاقُضِ الْغَدِيرِ. کہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا. کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا. تو یہ
خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے ان کا. ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی, وہ ولایت جو قرب خداوندی ہے, وہ ولایت جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ ولایت وہ پہلے بھی اس کے سرتاج تھے, شہنشاہ تھے. اب یہ جشن غدیر, جشن ولایت علی, یہ جو تھوڑی سی جھجک محسوس کرتے ہیں ابھی ان سالوں میں, ابھی وہ جشن ولایت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آگے وہی پھر جشن غدیر لکھیں گے, عید غدیر لکھیں گے, اور انا غدیریون روافض کی بولی بولیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں, وہ بھی کہیں کہ باقی سنی تو خارجی ہیں, یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافض کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشا از دیگر اصحاب کرام تمری نمائن, کہ صرف کالے کپڑے پہننے سے روافض سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیوں پہنتے ہو, صرف جشن غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے, کو کب خوش ہوں گے؟ کہتے ہیں جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کرو گے تو پھر خوش ہوں گے. جس طرح کے جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بھی بک بک کر رہے ہیں, تو ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ تڑپ کیوں ہے؟ وہ خود جہنمی ہیں, ان کا دیا ہوا حب علی کا سرٹیفکیٹ تمہیں جنت نہیں دے سکتا. جنت وہی سرٹیفکیٹ حب علی کا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور جو اہل سنت کے پاس ہے. اس واسطے یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل اہل سنت کو خارجی کہہ کر, ناسبی کہہ کر, اور خود جو بکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں ان کے نذرانے بٹورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسلک اکابر کا بیچ کے, اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آ کے فیصلہ کروا لو, آؤ تصفیہ پہ آ کے فیصلہ کروا لو. اگر اپنے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں, سیکھو اس کو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا.